حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیں وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت سے محبت اور احساس کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو باتیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں، سمجھے وہ سبق دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کبھی کسی سے وہ باتیں نہ کریں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے وقت اپنی پسندیدہ چیز نہ خریدنے والے کو کنجوس نہیں باپ کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دینا۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو ابھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ اگر آپ کو ایسے لوگ میسر ہیں جن کے سامنے آپ کو اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بات سن کر ایموشنل ہونے یا الزام تراشی کرنے کے بجائے ڈسکشن کرتے ہیں، یقین کریں آپ کے پاس میچور اور بہترین لوگ ہیں۔ جنت میں سب ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں، انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے، زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں رحمت ہو، آپ سے اچھی آپ کی قسمت ہو، آپ کے پاس خدا کی ساری نعمتیں ہوں، ہر محفل میں آپ کی عزت ہو۔ آمین کہہ دیجئے اگر آپ اس بات سے آپ کو خوشی ہوئی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اپنے رازوں کو ہمیشہ لوگوں سے چھپائیں، کیونکہ راز طاقت کا ایسا سرچشمہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بےسکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دے۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت الفردوس سے سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ بس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ صبر، مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔